آپ کبھی کبھی مسائل کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حنفی ہیں تو یوں مسئلہ ہے، اور حنبلی ہیں تو یوں ہے، اور شافعی ہیں تو یوں ہے. اس کی کیا وجہ؟ آپ کے ملک میں تو ہیں ہی حنفی، لہذا وہ تو حنفیوں کو مسئلہ بتائیں گے نا. ہم جس ملک میں الحمدللہ درس دے رہے ہیں اس میں شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں. اگر ہم سب کو ان کے مسلک کے مطابق نہ بتائیں تو یہ تو بددیانتی ہے. دیانت اور امانت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ہم بتا دیں کہ بھئی حنفی مسلک میں یوں ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یوں. یہ تو دیانت و امانت کی دلیل ہے نہ کہ قابل اعتراض بات ہے. اب دیکھیں نا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی اپنے بالوں کو ٹک لگا لے، تھوڑے تھوڑے کاٹ لے، بلکہ ایک ان کے حوالے میں ہے کہ صرف 3 بال ہی کاٹ لے، حرکن نطفن حلقن کسرن، ان کو جلا ڈالے 3 بالوں کو، تب بھی عمرے سے نکل جاتا ہے، اس میں دم کوئی نہیں پڑتی. اب امام شافعی کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں ہے نا، اتنا بڑا امام. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین، سر کے منڈانے والے اور بال کتروانے والے. تو اس نے کتروایا تو ہے نا، کتروانے والوں میں شامل ہو گیا. ان کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے. آپ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ 4 امام. یہ 4 جو ہیں راستے ہیں، یہ 4 نعوذ باللہ کو فرقے نہیں ہیں. جیسے اب ایک آدمی باب ملک عبدالعزیز سے اندر آتا ہے، ایک باب ملک فہد سے اندر آتا ہے، ایک باب الحدیبیہ سے اندر تو سارے کعبے کی طرف رہے ہیں نا. اب کوئی کہے نہیں جی سارے اسی ایک دروازے سے گزرو، تو اس کے دماغ کا علاج کرانا پڑے گا آپریشن کے لیے. مقصود جب کعبہ ہے کہیں سے آؤ، مقصود جب حضور کی اور قرآن کی اتباع ہے، کسی امام سے پڑھ لو، کسی صحابی سے پڑھ لو، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اب امام شافعی کی دلیل جو ہے وہ بھی قرآن ہے. وہ کہتے ہیں قرآن میں لفظ ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، تو اس نے قصر تو کرا لی نا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تک کہ سارا سر نہ مڈوائے، یا اگر بال کٹوائے تو اتنا بال کٹوائے کہ 1/4 حصہ سارے سر کے بال کٹے. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن حضور پہ اترا تھا، حضور پاک نے اس طرح پھروائے، ٹک لگوائے. تو سب سے زیادہ قرآن سمجھنے والے تو محمد مصطفیٰ ہیں. ایک دفعہ زندگی میں حضور نے قصر کرائے، وہ بھی سارے سر کے بال کٹوائے، اور حضرت امیر معاویہ نے آپ کا قصر کیا رضی اللہ عنہ. تو فرماتے ہیں اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی جب حضور کا عمل موجود ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تعصب ہوتا ہے بلا وجہ کا، کہ کسی امام کی تنقیص کی جائے یا توہین کی جائے. ان کا اپنا اپنا اجتہاد ہے، اور اللہ پاک سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. ہمیشہ یاد رکھو مجتہد کو کبھی گناہ نہیں ہوتا، مجتہد ہمیشہ معذور ہوتا ہے، وہ معذور نہیں ہوتا.